الف اللہ چمبے دی بوٹی میرے من وچ مرشد لائی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام المرشد اور میں ہوں منور عتیق۔ ناظرین محترم، آپ کے سوالات اور رہنمائی کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہمارے بہت ہی محترم جناب حضرت امیر محمد اکرم اعوان صاحب۔ آپ سلسلہ نقشبندیہ ویسیہ کے شیخ ہیں، مترجم قرآن ہیں، مفکر قرآن ہیں، شاعر ہیں، ادیب ہیں، بہت سے حوالے ہیں آپ کے تعارف کے۔ حضرت جی بہت شکریہ، آپ نے وقت دیا۔ سب سے پہلے ہم حسب معمول اپنے ٹاپک کی طرف آتے ہیں۔ عظمت پیغمبر پہ آج روشنی ڈالیے کہ یہ کیا ہے؟ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی حبیبہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عظمت پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جاننے کے لیے سب سے پہلے ہمیں یہ سمجھنا ہوگا کہ نبی، رسول یا پیغمبر کی حیثیت کیا ہے۔ بالکل صحیح۔ رب العالمین جس نے یہ کائنات بنائی، اس میں اس نے بے شمار مخلوق بنائی ہے اور یہی اس کائنات کا حسن ہے۔ آپ کو چپے چپے پہ طرح طرح کی عجیب و غریب مخلوق نظر آتی ہے اور نظر نہ آنے والی بھی ہے۔ جتنی ہمیں ظاہری آنکھوں سے نظر آتی ہے اس سے کہیں زیادہ وہ مخلوق ہے جو ظاہری آنکھ سے نظر نہیں آتی، جسے مشین دیکھتی ہے، جیسے جرمز ہیں، جراثیم ہیں۔ بالکل صحیح۔ پھر کچھ ایسی مخلوق ہے جسے مشین بھی نہیں دیکھتی، جیسے جنات ہیں، فرشتے ہیں، صحیح۔ جو مشین میں بھی نہیں آتی۔ اس ساری مخلوق میں اس نے بنیادی طور پر دو طرح کی مخلوق ہے جسے اس نے بے بس نہیں بنایا، باقی ساری مخلوق بے اختیار ہے، بے بس ہے۔ سورج، چاند، ستاروں سے لے کر ایک چھوٹے سے جرثومے تک اسے وہی کرنا ہے جو فطرت نے اس کے مزاج میں رکھ دیا۔ ٹھیک، بالکل اس سے باہر وہ نہیں جا سکتا۔ صحیح۔ لیکن دو بنیادی مخلوق، جن اور انسان یا فرشتے۔ اب جنات میں آگے دو قسمیں بن گئیں۔ ابلیس نے جب انکار کیا سجدے سے تو جنات میں سے ایک اور نسل شیاطین کی الگ ہو گئی، تو یہ چار قسم کی مخلوق ہو گئی: فرشتے، شیاطین، جن اور انسان۔ صحیح۔ یہ چار مخلوق ایسی ہے جسے ایک حد تک اختیار دیا گیا، بہت حد تک بے اختیار ہے، اپنی شکل بنانے میں، عقل بنانے میں، شعور بنانے میں، حصول رزق میں، قد کاٹ میں، پیدا ہونے، بیمار ہونے، مرنے میں اس کا کوئی اختیار نہیں۔ لیکن اللہ کے ساتھ جو تعلق ہے اس میں اسے اختیار دیا۔ فرشتے وہ مخلوق ہے جس کے ساتھ نفس نہیں لگایا گیا، ٹھیک ہے۔ دنیاوی لذات سے انہیں کوئی تعلق نہیں، لہذا انہیں کسی نصیحت کی ضرورت ہی نہیں، ان کے مزاج میں دنیا کی کوئی بات ہے ہی نہیں، لہذا انہوں نے وہی کرنا ہے جو اللہ کا حکم ہے۔ ٹھیک ہے۔ پیچھے رہ گئے جن اور انسان۔ اب جن اور انسان ایسے ہیں جن کے ساتھ ایک دنیاوی نفس بھی ہے جو دنیاوی لذتوں سے مستفید ہوتا ہے، اور روح بھی ہے جس کا تعلق اللہ سے ہے۔ اب یہ مخلوق کس طرح اللہ سے تعلق رکھے، اسے کیا پتہ اللہ کس بات پہ راضی ہے، کس بات پہ ناراض ہے۔ اللہ کی عظمت اتنی ہے کہ مخلوق براہ راست اپنی طرف سے اس سے رابطہ نہیں کر سکتی، ممکن نہیں۔
اس کی شان اس سے بہت بلند ہے۔ صحیح، مخلوق جتنی بھی ہو، جیسی بھی ہو، وہ براہ راست نہ اللہ کی بات سن سکتی ہے، نہ دیدار باری کر سکتی ہے، نہ جمال باری دیکھ سکتی ہے، تو پھر وہ اللہ کی پسند ناپسند کو کیسے جانے؟ بالکل ٹھیک۔ اس کے لیے رب کریم نے جنات میں نبوت نہیں ہے، جنوں کو بھی انسانوں کے تابع بنایا۔ انسانوں میں پہلا انسان آدم علیہ السلام سے لے کر آخر تک مختلف اوقات، مختلف اقوام، مختلف ضرورتوں پہ مخصوص انسان تخلیق فرمائے۔ نبی پیدا ہو کر کسی کمال سے نبی نہیں بنتا، تخلیقی طور پر وہ نبوت لے کر پیدا ہو۔ صحیح، بالکل ٹھیک، یہ اس کی عطا ہے، عطا ہے۔ اچھا، نبوت اس قوت کو کہتے ہیں جو اللہ کریم سے رابطہ کر لیتی ہے، جو اللہ کی بات بذریعہ وحی سن لیتی ہے، جو مرضیات باری کو جان لیتی ہے، جو پوچھ لیتی ہے کہ اللہ یہ کام کیسے کرنا ہے، جسے بتا دیا جاتا ہے کہ یہ کرنا ہے، یہ نہیں کرنا۔ اب وہ نبوت جو ہے وہ جنوں کی بھی اور انسانوں کی بھی انتہائی ضرورت بن گئی کہ اس کے بغیر تعلق باللہ کا کوئی تصور ہی نہیں۔ بالکل صحیح، بالکل ٹھیک۔ نبوت کے بغیر آپ روزی کھا سکتے ہیں، زندہ رہ سکتے ہیں، اولاد پیدا کر سکتے ہیں، گھر بنا سکتے ہیں، لیکن عظمت انسانیت بغیر نبوت آپ حاصل نہیں کر سکتے۔ بالکل ٹھیک ہے۔ اب جتنی جو چیز قیمتی ہوگی اس کے حصول کا ذریعہ اتنا قیمتی ہوگا۔ بالکل ٹھیک۔ نبوت تعلق باللہ کے حصول کا ذریعہ ہے۔ آپ کے پاس صرف نور نبوت ہے پوری انسانیت کے پاس کہ وہ جان سکے کہ اللہ کریم انسان کو کس روپ میں پسند فرماتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اللہ کریم انسان سے کیا تو، کیونکہ انسان ایک ایسی مخلوق ہے، حدیث قدسی ہے، اللہ کریم فرماتے ہیں کن تو کنزا مخفی، میری بے شمار مخلوق تھی لیکن مخلوق حکم کے تابع تھی، کسی میں جرأت نہیں تھی کہ میری ذات کی طرف آنکھ اٹھا کر دیکھتا، میں ایک خفیہ خزانے کی طرح تھی۔ فَأَحْبَبْتُ أَنْ أُعْرَفَ، پھر مجھے یہ بات بھری لگی کہ کوئی میرا جاننے والا بھی ہو۔ یہ مخلوق تو مجبوراً میرا حکم مان رہی ہے، سرتابی کر نہیں سکتی، کوئی ایسی مخلوق ہو جسے میں اختیار دوں، پھر وہ میرے جمال جہاں آرا سے واقف ہو اور وہ منتخب کرے کہ مجھے اس کے تابع رہنا ہے، مجھے اس پہ فدا ہونا ہے، مجھے اس پہ جان نثار کرنی ہے، میرا محبوب حقیقی یہ ہے، مجھے اس کی پسند و ناپسند کا خیال کرنا ہے۔ بالکل صحیح۔ فخلقت الخلق، تو میں نے انسانوں کو، مخلوق کو پیدا کر دیا۔ اب عظمت انسانیت یہ ہے کہ ساری کائنات کو دیکھ کر وہ خالق کائنات کو جانے، اس سے تعلق پیدا کرے اور اس طرح جیے کہ گویا اس کے پروگرام اللہ نے ترتیب دی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یعنی آپ عظمت انسانیت دیکھیں اللہ کہ اکبر۔ کھانا کیسے ہے، سونا کیسے ہے، جانا کہاں ہے، ملنا کس سے ہے، بولنا کیسے ہے، بات کیا کرنی ہے، سارا پروگرام اللہ کریم ترتیب دے کہ یہ میرا بندہ ہے، یہ ایسا کرے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اب یہ پروگرام جاننے کا واحد ذریعہ نبوت، بالکل ٹھیک، بالکل ٹھیک۔ چونکہ عظمت انسانیت اسی پروگرام میں ہے، اس کو جاننے کا واحد ذریعہ نبوت ہے، تو نبی کی عظمت کتنی ہوگی، سبحان اللہ۔ کتنی اہمیت بڑھ جائے گی۔ جب تک بندہ اس اہمیت، اس عظمت سے آشنا نہیں ہوگا، ہم رواجن سنتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نبی تھے، ہم درود شریف بھی پڑھ لیتے ہیں، کلمہ بھی پڑھ لیتے ہیں، کام ہم اپنی مرضی سے کرتے ہیں، حلال حرام کی پرواہ کیے بغیر ہم پیسہ جمع کرتے ہیں،
नमाजें छूट जाती हैं, खेल कूद नहीं छूटता। बारिश बाद में होती है, हम मरी पहले पहुंचे हुए होते हैं, बर्फ बाद में गिरती है, वो नहीं छूटता, नमाजें छूट जाती हैं। क्यों? हम वो लोग हैं जिन्हें अज़मत नबुव्वत का एहसास नहीं है, इदराक नहीं। बिल्कुल सही। सुना है नबी हैं, चलो हम भी कलमा पढ़ते हैं, दरूद पढ़ते हैं, लेकिन नबी की अज़मत क्या है, नबी ने प्रोग्राम क्या दिया, वो प्रोग्राम कहाँ से लेकर दिया, और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अलावा हमारे पास कोई दूसरा ज़रिया नहीं कि हम वो जान सकें। बेशक बेशक। तो जब तक उस अज़मत का इदराक नहीं होगा आप अताअत नहीं करेंगे। बिल्कुल सही। रिवाजी ताल्लुक भी होगा, होता रहे। एक सरकारी अफसर है, हुक्मरान है, ज़िले का DC ही देख लें, एक शरीफ आदमी है, आपको मिलता है, अच्छा लिबास है, अच्छी बातें करता है, मिलता है, पर आप उसकी इज़्ज़त भी करते हैं, दोस्ती भी है, ठीक है। लेकिन जब आपको ये पता चले कि ये मेरे ज़िले का डिप्टी कमिश्नर है, तो फिर हालात बदल नहीं जाएंगे। डेफिनेटली। फिर आप जो उसकी इज्जत करेंगे, ये जिस तरह बात वो जान कर करेंगे, वो रवैया और बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही तो बात। हम नबी है, ठीक है, अल्लाह का रसूल है, कलमा पढ़ लो, दरूद पढ़। जब हमें ये एहसास होगा कि नहीं, मेरा इसके बगैर चारा ही नहीं है, बिल्कुल ठीक बात। ये रगे जान से ज्यादा अजीज है। रगे जान कट जाए तो जिंदगी गई। बिल्कुल सही। नबी से ताल्लुक में खलल आए तो इंसानियत गई। बिल्कुल ठीक बात, बिल्कुल ठीक बात। इंसानियत गई तो जिंदा रहा भी तो एक हैवान है, चौपाया है। कुरान ने कहा उलाइक कल अनाम, ये चौपाओं की तरह है, खाया पिया, बच्चे पैदा किए, मर गए। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। तो अज़मत नबुव्वत ही का इदराक हो तो अताअत नबुव्वत होती है, जो अताअत इलाही है। और ये अज़मत इंसानियत है, ये हासिल ही तब होती है। बिल्कुल ठीक है। और कोई सबब और कोई रास्ता है ही नहीं अल्लाह ताला तक पहुंचने का, सिवाय पैगंबर, कोई और जरिया है ही नहीं। बिल्कुल ठीक बात है। मुझे हज़रत जी एक ब्रेक पे जाना है और वापस आते हैं तो कुछ और सवाल आते हैं, वो शामिल करते हैं। नाज़रीन मोहतरम, अगर आप भी अपना कोई सवाल इस प्रोग्राम के ज़रिए भेजना चाहें तो स्क्रीन पे हमारा नंबर मौजूद है, आप नोट फरमा लीजिए 0333455021। इसी तरह से आप almurshed.tv की वेबसाइट पे जाइए, क्वेश्चन के ऑप्शन में जाके सबसे पहले आप वहाँ पे चेक कीजिए कि जो सवाल आप भेजना चाहें, वहाँ पे सर्चिंग दी हुई है, उसमें जाके आप वो मौजू के एतबार से सर्च करें कि क्या पहले से ये सवाल हो तो नहीं चुका, और अगर हो चुका है तो उसको आप इसी वेबसाइट में आपको पता चल जाएगा कि किस एपिसोड में है, उसमें आप उसका जवाब देख लीजिए, और अगर कोई नया सवाल है तो वो आप हमें भेज दीजिए। इसी तरह से आपके जितने भी सवाल आते हैं वो इस वेबसाइट के अंदर मौजूद होते हैं। इंडेक्स वाइज आप नाम से भी उसको सर्च कर सकते हैं, शहर के नाम से उसको सर्च कर सकते हैं, मौजू के एतबार से सर्च कर सकते हैं, और इसी तरह से आप इसमें कुरान पाक के हवाले से उर्दू इंग्लिश तराजुम देख सकते हैं हज़रत जी के, और हज़रत जी की बयानिया तफासिर जो उर्दू में और पंजाबी में मौजूद हैं, वो भी आप इस प्रोग्राम के ज़रिए सुन सकते हैं, देख सकते हैं। एक मुख्तसर कमर्शियल ब्रेक, हाज़िर होते हैं हमारे साथ रहिए।